بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک فقیر بادشاہ کیسے بنا؟ محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے ایک دوست نے بتایا، میں مصر میں عبید اللہ بادشاہ کے پاس کھانا کھانے جاتا تھا، وہ جب دسترخوان بچھا کر اس پر روٹی رکھتا تھا تو ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا تناول کرتا تھا، پھر جب فارغ ہو جاتا تو بچا ہوا کھانا صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس کو کھانے کے شروع میں ایک موٹی سری پیش کی، اس نے اس کے کنارے پر انگلی ماری تو وہ پھٹ گئی۔ جس نے دسترخوان کو گھی سے بھر دیا تو اس نے اپنا ہاتھ روک دیا اور کہنے لگا، خدا کا شکر، مجھے اس سے ایک بات یاد آ گئی، میں تم کو بتاتا ہوں۔ کہنے لگا، میں بغداد میں سوق الحسن میں رہا کرتا تھا، ایک دن مجھے پیسوں کی ضرورت پیش آئی مگر میرے پاس ایک پیسہ بھی نہ تھا۔ مجھے بہت تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت تھی لیکن میرے پاس کوئی کھانا نہ تھا اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسی چیز تھی کہ اس کو بیچ کر اس سے اپنے اس دن کا کھانا ہی لے لیتا، سوائے یہ کہ میرے پاس ایک نبیذ تھی یعنی کھجور کا شربت جو کہ تیار ہو چکی تھی، اور میں اپنے گھر کے دروازے پر تنگ دل بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس کو میں کیا کروں۔ اتنے میں میرے پاس سے میرا ایک دوست گزرا تو وہ آ کر میرے پاس ہی بیٹھ گیا، ہم باتیں کرنے لگے۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے تکلفاً اس کو کھانے کا بولا، جو عام طور پر رسماً بولا جاتا ہے، تو اس نے فوراً قبول کر لیا اور بیٹھ گیا۔ میں نے اس وقت تمنا کی کہ کاش میں گونگا ہی ہو جاتا تو اچھا تھا، چنانچہ اب میرے پاس اس کو اپنے گھر بلانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا، میں نے اس کو اندر بلایا اور اپنی والدہ کے پاس جا کر ان کو یہ بات بتائی تو انہوں نے اپنی چادر دی اور کہا، اس کو بیچ دو اور آج اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ میں نے اس کو 3 درہم میں بیچ کر اس سے ایک روٹی، مچھلی، کچھ سبزی اور خوشبو خریدی اور ان کو لے کر گھر میں آ گیا۔ ابھی میں گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ ہمارے گھر میں کسی پڑوسی کی مرغی آ گئی تو میں نے اس کو پکڑ کر ذبح کیا، چھیلا اور اپنی والدہ کو دے کر کہا، اس کو بھون دیں۔ انہوں نے بھون دیا اور جو کچھ میں نے خریدا تھا اس کے ساتھ اس کو بھی اپنے دوست کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر ہم نے سب مل کر کھایا۔ جب میرا ہاتھ اس سیری پر پڑا تو مجھے اپنا وہ حال یاد آیا کہ ایک تو وہ تنگ دستی والا حال تھا اور ایک یہ خوشحالی، نعمتوں اور بادشاہت والا حال ہے، حق تعالی شانو کا اس کی نعمتوں پر شکر ہے۔ پھر اس نے اپنا بہت سا مال منگوایا اور حکم دیا کہ اس میں سے آدھے کا مصر میں صدقہ کر دیا جائے اور آدھا مکہ اور مدینہ میں بھجوا دیا جائے اور وہاں اس کا صدقہ کیا جائے، اور دسترخوان اور جو کچھ اس پر تھا ان کے بارے میں حکم دیا کہ وہ مسکینوں کو کھلا دیا جائے اور ایک دوسرا دسترخوان لانے کا حکم دیا۔